السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، پروگرام علم و حکمت میں ایک وقفے کے بعد میں محمد عبد المنتقم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں اور پھر آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پوری کائنات بنائی ہے اور پوری کائنات کو ایک چھت مہیا کی ہے آسمان کی شکل میں، آسمان کی صورت میں۔ اس میں سورج کی شعاعیں بھی روشن کیں اور چاند کی روشنیاں بھی بکھیریں اور ستاروں سے بھی اس چھت کو مزین فرمایا، اور نیچے فرش خاکی اللہ تعالیٰ نے بنایا زمین کی صورت میں، اور صرف فرش ہی نہیں بنایا بلکہ اس کو دسترخوان بھی بہترین دسترخوان بھی بنا دیا، اور اس میں غلے بھی ہیں، ترکاریاں ہیں، مختلف قسم کے انواع و اقسام کے کھانے ہیں، سبزیاں ہیں، ترکاریاں ہیں اور اجناس ہیں، غلے ہیں، ذائقہ دار پھلوں کی بے انتہا کثرت ہے، تو اور ضروریات پانی ہے، ہوا ہے، مکانات بنانے کے قابل جگہیں ہیں، پھر راستے ہیں اور رابطوں کا ساز و سامان ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے پوری کائنات کی جو سجاوٹ ہے، جو بناوٹ ہے، جو اس کی شکل و صورت ہے، جس کا بنانے کا جو انداز ہے، یہ پکار کر ہمیں کہہ رہا ہے کہ یہاں پر کوئی مخلوق آباد ہونے والی ہے، کیونکہ کسی مکین کی وجہ سے یہ مکان بنایا گیا ہے، مکین کی وجہ سے یہ مکان بنایا گیا ہے۔ مکان بذات خود مقصود نہیں ہے، ورنہ اگر ویسے ہی کوئی چیز بنا لینی مقصود تھی تو پھر یہاں پر اتنی ساری چیزیں اور اتنی ساری سہولیات جو ہیں میسر نہ ہوتی اور اتنی ساری چیزوں کو یہاں پر مہیا نہ کیا جاتا۔ تو ان تمام ضروریات زندگی کے سامان سے لبریز ہونا یہ اس بات کی علامت ہے اور اس بات کی واضح دلالت ہے کہ یہاں پر کوئی مخلوق آباد ہونے والی ہے۔ اور ان مخلوقات میں سے میں نے 4 قسم کی مخلوقات کا ذکر کیا ہے کہ ایک قسم کی مخلوقات حیوانات اور جانور ہیں، اور دوسری قسم کی مخلوقات جنات ہیں، تیسری قسم کی مخلوقات جو ہے وہ فرشتے اور ملائکہ ہیں، اور چوتھی قسم کی مخلوقات وہ انسان ہے، بنی نوع انسان ہے۔ تو ان چاروں قسم کی مخلوقات میں اس پوری کائنات میں رہن سہن اختیار کرنے کی صلاحیت موجود ہے، اور ہر ایک اپنی اپنی صلاحیت اور استعداد اور احساس کے مطابق اس کائنات میں رہنے کی قابلیت سے بہرور ہے۔ چنانچہ ہر ایک کو کائنات کے اوپر سے، نیچے سے، ہر جگہ سے فائدہ اٹھانے کا پورا حق ہر ایک کو دیا گیا ہے۔ کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ ایک کا حق دوسرا مارے، ایک کا حق جو ہے دوسرا خراب کرے، اس کی کوئی گنجائش، کوئی اجازت نہیں ہے۔ چونکہ یہ کائنات کی بناوٹ، سجاوٹ اور انداز یہ ہمارے سامنے اس بات کو واضح کرنے کے لیے کافی ہے کہ کسی کے رہنے کے لیے یہ جگہ بنائی گئی ہے، کسی کی کئی قسم کی مخلوقات کی ضروریات کی کفالت کے لیے یہ کائنات جو ہے اور یہ پوری دنیا بالکل مناسب ہے اور کافی وافی ہے۔ تو اس لیے ان کے رہنے میں ایک کو دوسرے کے لیے خلل انداز ہونے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اسلام نے مخلوقات کے حقوق کا بڑا اہتمام کیا ہے، اور یہاں تک کہ جانوروں کے حقوق کی نگہداشت کا بھی بڑا انتظام کیا ہے۔ میں نے واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ جانوروں کے کیا حقوق ہوتے ہیں، اور اسلام نے ان حقوق کی حفاظت اور نگہداشت کا کتنا پاس رکھا ہے اور کتنا خیال رکھا ہے، ان حقوق کا کتنا لحاظ رکھا گیا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعہ ہے کہ ایک اونٹ آیا، بلبلاتا ہوا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور آنسو رواں تھے اس کی آنکھوں سے، اور اپنا سر جو ہے حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک میں رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مالک کو بلایا جائے۔ جب اسے حاضر کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارے خلاف شکایت کر رہا ہے کہ تم طاقت سے زیادہ بوجھ تم اس کے اوپر لادتے ہو، طاقت سے زیادہ بوجھ تم لادتے ہو، اس کی شکایت یہ جانور تم سے کر رہا ہے۔ تو تم جو یہ دوست آدمی نے یہ عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی شکایت بالکل بجا ہے اور واقعی میں اس جرم کا مرتکب ہوں۔
तौबा करता हूँ, आइंदा मैं ऐसा नहीं करूँगा। बाद सहाबा कराम चिड़िया के बच्चे जो है पकड़ कर ले आए, चिड़िया के जो बच्चे हैं वो पकड़ कर लाए, तो चिड़िया उनके सरों पर मंडलाती हुई परेशान हाल उड़ रही थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चे छुड़ा दिए और फरमाया कि क्यों तुम उनकी आज़ादी सल्ब करते हो, क्यों उनकी माँ को तुम सताते हो, क्यों उनकी आज़ादी तुम सल्ब करते हो। माँ को इस तरह के बच्चे लाने पर, छोटे बच्चे हैं उनको पकड़ कर लाने की सूरत में माँ को गैर मामूली तकलीफ़ हो रही है और माँ को तुम सता रहे हो और उन बच्चों की आज़ादी तुम सल्ब कर रहे हो। परिंदों की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरकरार रखा। परिंदे शिकार करके खाने की इजाज़त होगी इस्लाम में, लेकिन ये इसमें हुकूक़ की हिफाजत का ख़्याल रखना और तकलीफ़ न पहुँचाने का ख़्याल रखना ये बहुत ज़रूरी है। ये बुनियादी हुकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी है कि एक माँ को सताया जाए और बच्चों को ले आया जाए तो माँ को क्या शदीद तकलीफ़ होगी और अरसे दराज तक वो तकलीफ़ बाक़ी रहेगी। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की इजाज़त नहीं दी कि इन चिड़ियों को, चिड़िया के जो बच्चे हैं उनको सहाबा कराम पकड़ कर अपने पास रख लें या ख़ुद पालें या ज़बह करके खा लें। तो इसकी इजाज़त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं दी, ताकि माँ के हुकूक़ का पूरा लिहाज रखा जा सके और माँ को अदना सी तकलीफ़ से बचाने का पूरा अहतमाम किया जाए। तो देखिए, कीड़े मकोड़े उनके लिए ज़मीन में सुराख करके अपना वो ठिकाना बनाते हैं, ठिकाना वो करते हैं। तो ये उनकी रहाइश की जगह है, सुराख करके ज़मीन में वो अपना ठिकाना बना लेते हैं। कीड़े मकोड़े अपना ठिकाना बना लेते हैं, अपनी रहाइश का इंतज़ाम और बंदोबस्त वो कर लेते हैं। तो हदीस में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका में इस बात की मुमानअत आई है, इस बात को मना किया गया है कि किसी सुराख को ताक कर उसमें पेशाब मत करो, किसी सुराख को ताक कर उसमें पेशाब मत करो। कितने लोग हैं जो खुले मैदान में या किसी जगह जाकर जब पेशाब करते हैं तो ऐसा कोई सुराख नुमा कोई चीज़ सामने आ जाती है तो उसको ताक कर जो है वो पेशाब करते हैं, ताकि उनका पेशाब के छींटे इधर उधर ना पड़े और पेशाब उस सुराख से होते हुए अंदर चला जाए। तो इस किस्म का ख़्याल उनके जहन में होगा तो कि उनको कोई सहूलत शायद मिल जाए। तो असल में हदीस में जो ये मना किया गया है, इसमें इस बात की मसलहत भी पेश नज़र है कि सुराख में से कोई कीड़ा मकोड़ा निकल कर तुम्हें तकलीफ़ ना पहुंचा दे, मबादा कोई तकलीफ़ ना हो जाए। तो इस तकलीफ़ से बचने के लिए भी ऐसी किसी सुराख में पेशाब करने से हदीस में मना फरमाया गया है। और इसमें दूसरी मसलहत और अहम मसलहत ये भी है कि बेवजह उसके घर को ख़राब करके, कीड़े मकोड़े के घर को ख़राब करके उसे तुम बेघर कर रहे हो। और परिंदे, अगर वो चींटियाँ हैं तो वो चली जाएं, दूसरे जानवर हैं तो वो अपना घर जो है टूट जाए, ख़राब हो जाए, रिहाइश के काबिल न रहें, तो यहाँ से हट जाएं, इधर उधर होकर तितर बितर हो जाएं, मुंतशिर हो जाएं और तुम जो है अपना पेशाब का तकाज़ा पूरा कर लो। तो इनको तकलीफ़ पहुँचाना ये भी जायज़ नहीं है। अपने आप को भी तकलीफ़ से बचाओ और इनको भी तकलीफ़ से बचाओ, इनके घर को तुम ख़राब मत करो। तो ये उसमें मसलहत है। और उनके ठिकाने को गंदा मत करो, इसका हक़ तुम्हें नहीं पहुँचता। अब देखिए, कीड़े मकोड़े उनके हुकूक़ का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है कि उनके सुराख में, जिन सुराखों में वो अपना ठिकाना वो बनाते हैं, रिहाइश का इंतज़ाम वो करते हैं, उनको ख़राब न किया जाए, उनको ताक कर कोई पेशाब न करे। अपने ख़ुद को भी शायद कोई तकलीफ़ पहुँच सकती है। और ज़्यादातर मौका ऐसा होता है कि उन हक़ीर जानवरों को, कमज़ोर और नातवां जानवरों को जिन्होंने अपना ठिकाना मिट्टी में बनाया हुआ है, उनको भी तकलीफ़ पहुँचती है। तो इसको गंदा करने का हक़ हमें नहीं है, ख़राब करने का हक़ नहीं है। अल्लाहु अकबर। हुज़ूर अकरम नबी करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा से एक दिन बाहर तशरीफ़ ले गए तो एक देहाती के यहाँ एक हिरनी बंधी हुई थी। तो वो हिरनी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर चिल्लाई कि या रसूलल्लाह,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان بھی سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی تھی، اور کیوں نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے اور بھیجے گئے ہیں۔ قیامت تک آپ جانوروں کے حقوق کے لیے بھی آپ رحمت ہیں، اور انسانوں کے لیے بھی آپ رحمت ہیں، جنات کے لیے بھی آپ رحمت ہیں، چرند پرند کے لیے بھی آپ رحمت ہیں۔ آپ کی رحمت للعالمین کی شان ہر جگہ پائی جاتی ہے، ہر مخلوق کے حوالے سے پائی جاتی ہے، سبحان اللہ۔ تو اس دیہاتی کے ہاں جو ہرنی بندھی ہوئی تھی، اس نے آپ کو دیکھ کر وہ آپ کو دیکھ کر چلائی۔ اس نے یہ کہا کہ یہ دیہاتی مجھے پکڑ کر لایا ہے، اور سامنے پہاڑی میں میرے بچے بھوک کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں، تو یا اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے تھوڑی دیر کے لیے کھول دیجئے، میں انہیں دودھ پلا آؤں، میں دودھ پلا کر آ جاتا ہوں ان کو۔ اللہ اکبر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو وعدہ خلافی تو نہیں کرے گی؟ ہرنی سے کہا کہ تو وعدہ خلافی تو نہیں کرے گی؟ عرض کیا یا رسول اللہ، سچا وعدہ کرتی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھول دیا، اور وعدے کے مطابق وہ دودھ پلا کر فوراً واپس آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گلے میں پھر وہی رسی پھر ڈھال دی، اور اسے بدستور پہلے کی طرح باندھ دیا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد دیہاتی کو پورا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا، اور سنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش فرمائی کہ اسے کھول کر تو آزاد کر دے۔ چنانچہ اس نے کھول دیا، آزاد کر دیا اس ہرنی کو، اور وہ اچھل تھی، کود تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعائیں دیتی ہوئی پہاڑی میں اپنے بچوں سے جا ملی۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے حقوق کا کس طرح خیال رکھ رہے ہیں، اور اس ہرنی کے لیے کس طریقے سے آپ رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور ان کو بھی اپنے حقوق واپس مل رہے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ انسانوں کو ان کے حقوق مل رہے ہیں، بلکہ ان جنگلی جانوروں کو بھی ان کے حقوق مل رہے ہیں۔ اس واقعے سے ایک بات ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے حقوق کی پوری رعایت فرمائی، سب کے حقوق کا پورا خیال رکھا۔ یعنی جانور کے حقوق کی رعایت تو اس کے کھول دینے کے ذریعے فرمائی، تاکہ ہرنی کی جو طبعی جو ایک مامتا ہے، شفقت ہے، اس کی رعایت ہو، اور بچوں کو بھوکا دیکھ کر اس کا دل نہ دکھے۔ تو بچوں کی رعایت تو اس طرح فرمائی کہ ان کی جان بچائی، دودھ پینے کا انتظام فرما دیا، اور اس مالک دیہاتی کے حقوق کا بھی پورا خیال رکھا کہ اس طرح جانور پکڑ کر لانا جنگل سے اور پھر اس کو پالنا، اس کے حقوق کا خیال رکھنا، شرعاً اس کی اجازت ہے، جائز ہے اس طرح کرنا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی برقرار رکھا، اور کہا کہ تم وعدہ کرتی ہو کہ تم واپس آ جاؤ گے۔ تو اس کا بھی خیال آپ نے فرمایا کہ انسانوں کا حق یہاں پر متاثر نہ ہو جائے، گویا اس بات کی بھی اجازت آپ نے دی، اور ایفاء عہد کی تعلیم بھی اس میں موجود ہے، وعدے کی خلاف ورزی کوئی نہ کرے۔ تب جب جانوروں کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے، جانوروں کے لیے بھی یہ لازمی ہے کہ وہ وعدے کی خلاف ورزی نہ کرے۔ اس جانور سے آپ نے فرمایا کہ تو سچا وعدہ کرتی ہے کیا ہرنی سے؟ تو پھر انسانوں کے لیے وعدہ پورا کرنا کیسے ضروری نہیں ہوگا؟ جب ہرنی کو چھوڑتے ہوئے آپ فرما رہے ہیں کہ تم سچا وعدہ کرتی ہو یا نہیں، تم دوبارہ واپس آ جاؤ گی یا نہیں؟ اس نے کہا کہ میں سچا وعدہ کرتی ہوں۔ پھر آپ نے چھوڑا اور اس کو دوبارہ باندھ دیا، پھر پورا واقعہ سنا کر سفارش کی، اور مالک کے حقوق کا بھی پورا خیال رکھا، جس نے شکار کر کے اس جانور کو جنگل سے لایا تھا،
اور اس کی اجازت سے پھر اس ہرنی کو چھوڑ دیا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جانوروں کے کتنے حقوق ہیں جن کا خیال اسلام میں رکھا گیا ہے۔ مجھے بعض حضرات نے یہ واقعہ سنایا تھا کہ حضرت مولانا سید اسعد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے جا رہے تھے اپنی گاڑی میں، اور قریب میں جب دیکھا کہ جانوروں کے اوپر زیادہ بوجھ لاد دیا گیا ہے تو گاڑی روک کر فرمایا کہ بھئی ان جانوروں کے حقوق کی آواز بھی بلند کرنی چاہیے۔ یہ جو ان کے اوپر بوجھ زیادہ لادا جا رہا ہے، جس طرح اونٹ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر شکایت کی تھی اور آپ نے مالک کو بلا کر ڈانٹا تھا، تنبیہ فرمائی تھی اور شکایت کا ذکر فرمایا تھا، اور مالک نے پھر توبہ بھی کی تھی، وعدہ بھی کیا تھا کہ آئندہ وہ زیادہ بوجھ نہیں لا دے گا۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ اس واقعے سے کیا تعلیم ہمیں حاصل ہوتی ہے کہ جانوروں کے اوپر بھی زیادہ بوجھ لادنا یہ جائز نہیں ہے۔ ہم تو انسانوں پر بھی زیادہ بوجھ لادنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں، ہمیں اس بات کا کوئی خیال نہیں ہوتا، کوئی فکر نہیں ہوتی، اس بات سے کوئی مطلب نہیں ہوتا کہ اس بیچارے کے پاس یہ استطاعت بھی ہے یا نہیں، اتنی طاقت ہے یا نہیں، صلاحیت موجود ہے یا نہیں، کتنا یہ بوجھ اٹھا سکتا ہے۔ تو جانوروں پر زیادہ بوجھ لادنا، اس کا تکلیف پہنچانا مکمل طور پر حرام ہے، ناجائز ہے۔ کسی طور پر ان کو ناجائز تکلیف پہنچانا، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ فقہاء کرام نے یہاں تک مسئلہ لکھا ہے کہ شہر کے جو پالتو جانور ہیں اور کام کاج کے جو حیوانات ہیں جن کے ذریعے کوئی بیگار لی جاتی ہے، خدمت لی جاتی ہے، تو ایسے جانوروں کے لیے شہر کے قرب و جوار میں، شہر کے آس پاس یہ لازمی ہے کہ کچھ زمینیں خالی چھوڑی جائیں۔ یہ فقہاء اسلام نے، اسلام کے جو لا اسپیشلسٹ ہیں، فقہاء کرام ہیں، انہوں نے یہ مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ شہر کے آس پاس پورا شہر اس طرح جو ہے ایسا نہ ہو کہ مکمل طور پر گنجان آبادی اس انداز میں پیدا کر لی جائے کہ خالی زمینیں ان جانوروں کے لیے نہ چھوڑی جائیں۔ ایسا کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ شہر کے اندر جو پالتو جانور ہوں گے اور بیگار جن جانوروں سے لی جاتی ہے، خدمت لی جاتی ہے، ان کے لیے لازمی ہے کہ شہر کے آس پاس خالی زمینیں چھوڑی جائیں اور جس میں کھیتی باڑی نہ ہو، تاکہ ان میں آزادی سے وہ چریں اور گھاس اور پانی استعمال کر سکیں، ان کو ان کا جائز حق ملتا رہے اور ان کی آزادی برقرار رہے۔ تو ان جانوروں کی آزادی برقرار رکھنے کے لیے اور ان جانوروں کے حقوق پامال نہ ہونے کے لیے، تاکہ وہ آزادانہ چل پھر کر گھاس وغیرہ کھا سکیں، پانی وغیرہ پی سکیں۔ اللہ اکبر۔ ہمیشہ ان بزرگوں نے، اللہ والوں نے، اسلام کے جو صحیح معنوں میں اسلام پر عمل پیرا لوگ ہیں، اللہ والے ہیں، انہوں نے جانوروں کے حقوق کی پوری رعایت رکھی ہے۔ ہمارے علاقے میں ایک بہت بڑے بزرگ تھے، سبحان اللہ، ان کا جس دن انتقال ہو گیا تو ان کے گھر میں جو گائے وغیرہ تھی اور جو جانور تھے، تو ان کی آنکھوں میں سے آنسو روا ہو رہے تھے۔ وہ سارے جانور اس دن رو رہے تھے۔ ان جانوروں کے حقوق کا اتنا خیال، اتنا لحاظ بزرگان دین نے کیا، اللہ والوں نے کیا، سبحان اللہ العظیم۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کتاب میں واقعہ پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جب حضوری ہوئی تو کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ کیا معاملہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مغفرت ہو گئی، اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا،
تو کس نیک عمل پر مغفرت ہوئی؟ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ ساری تقریریں، سارے خطابات اور جو وعظ کہے ہیں وہ دھرے کے درے رہ گئے۔ وہاں جانے کے بعد وہ عمل مقبول ہوا کہ رات کے اندھیرے میں ایک دن ایک بلی سردی کی وجہ سے کانپ رہی تھی، ٹھٹھر رہی تھی۔ خیال ہی آیا کہ یہ بھی مخلوق ہے، اس کو اپنے لحاف کے نیچے جگہ دے دی جائے اور اس کو گرمی کا احساس ہو۔ اس دن رات کے اندھیرے میں اس کو جو سردی سے ہم نے بچایا تھا، وہ صرف اور صرف اللہ کے رضا کے لیے اس کی مخلوق پر رحم کھایا تھا، ترس کھایا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اس پر میری مغفرت ہو گئی۔ سبحان اللہ، اس پر مجھے مغفرت کی گئی۔ تو اللہ والوں نے جانوروں کے حقوق کا اتنا خیال رکھا، یہ اور اسلام کی تعلیم ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ میں ایک وعظ حقوق البہائم کے نام سے، چوپایوں کے حقوق، جانوروں کے حقوق، اس عنوان سے پورا وعظ انہوں نے فرمایا، پورا خطاب انہوں نے کیا۔ آج پوری دنیا میں انسانی حقوق کا ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے، انسانی حقوق کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، اور انسانی حقوق کے مختلف زاویوں کو سامنے لاتے ہوئے اسلام کی تعلیمات کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اسلام نے جانوروں کے حقوق کے لیے کتنا جتن کیا، کتنا اہتمام کیا، اور انسانی حقوق کا تو اتنا خیال رکھا کہ دنیا میں اس کی مثال کوئی کہیں بھی نہیں ملتی۔ سبحان اللہ۔ دارالعلوم دیوبند کے محدث تھے، استاذ حدیث تھے، اور اکابر علماء کے ماضی پچھلی صدی کے بڑے بڑے جو اکابر علماء تھے ان کے استاذ تھے حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ تو میاں اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، ان کی عادت ایسی پاکیزہ، اس قدر زبردست، اور جانوروں، حیوانات کے حقوق، کیڑے مکوڑوں کے حقوق کے بارے میں بھی اس قدر یہ حضرات متیقظ تھے، بیدار مغزی سے کام لیتے تھے، اور ان کے حقوق کا خیال اس قدر زیادہ ان کو تھا کہ ہمیں اپنے اوپر شرمندگی ہوتی ہے، پشیمانی ہوتی ہے۔ حضرت مولانا سید میاں اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا معمول یہ تھا کہ کھانا کھانے کے بعد روٹیوں کے جو چھوٹے چھوٹے ذرات اور ٹکڑے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ذرے ہوتے ہیں، تو یہ چھوٹے چھوٹے روٹیوں کے جو ٹکڑے ہیں وہ چھتوں پر ڈلوا دیتے تھے، چھتوں پر ڈلوا دیتے تھے کہ یہ پرندوں کا حق ہے، پرندے آ کر وہ کھا لیں گے۔ اور کھانے کے جو ذرات ہیں اور بھورے ہیں وہ چیونٹیوں کے سوراخوں پر رکھوا دیتے تھے کہ وہ نہتے اور ضعیف جانوروں کا یہ حق ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ہڈیاں بلیوں کے لیے الگ جگہ پر رکھواتے تھے۔ تو اس طرح ان کے ہاں دسترخوان صاف کرنے کا ایک پورا فن تھا۔ اور ایک مرتبہ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے یہاں تک فرمایا کہ دسترخوان وہ صاف کرنے لگ گئے تھے، کہا کہ یہ کام بھی آتا ہے تمہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ حضرت اس میں کوئی خاص بات تو معلوم نہیں ہوتی کہ دسترخوان صاف کرنے میں بھی کوئی بہت ہی کوئی خاص بات ہوگی، کہ یہ فن بھی کسی کو آنا چاہیے اور یہ بھی سیکھنا پڑے گا، اس طرح تو سوچا کبھی نہیں ہے۔ تو فرمایا نہیں، یہ بھی ایک بڑا فن ہے، اس میں جو مختلف چیزیں ہیں ان مختلف چیزوں کو مختلف جگہوں پر رکھنا اور ان کو الگ الگ ان کو کرنا، ان کو تقسیم کرنا اور مخصوص جگہوں پر رکھنا، یہ ہمارا کام ہوتا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے۔ تب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ چیونٹیوں کو ان کے حقوق پہنچا رہے ہیں، اور بلیوں کو ان کے حقوق پہنچا رہے ہیں، پرندوں کو ان کے حقوق پہنچا رہے ہیں۔ ایک مختصر سے وقفے کے لیے چلتے ہیں، اس کے بعد حقوق پر مزید بات ہوگی۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔